الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں والفلک اور وہ کشتیاں بھی تجری فی البحر بأمری جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کچھ نشانیاں مذکور ہیں، اسی مضمون کا تسلسل یہاں بھی ہے۔ ان چند آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی مختلف قدرتوں اور متعدد نشانیوں کا بیان ہے۔ زمین میں اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں، یعنی انسان کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی حیثیت سے وہ انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ جو حشرات ہیں، یہاں تک کہ جو مضر چیزیں ہیں جو بظاہر انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو کسی دوسرے پہلو سے، کسی نہ کسی جہت سے وہ انسان کے لیے باعث فائدہ بھی بنتی ہیں۔ بعض حضرات یہاں تک فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے اس لیے بھی پیدا کیا ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ انسان کے لیے عبرت کا حاصل کرنا یہ بھی انسان کے لیے باعث فائدہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے، یا کسی چیز کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو یاد کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ کائنات میں آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، وہ کسی نہ کسی پہلو سے، کسی ایک جہت سے انسان کے لیے باعث فائدہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جہت، وہ پہلو ہمارے علم میں نہ ہو۔ جیسے جیسے انسان کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ہی پھر اس کے سامنے چیزوں کے فوائد بھی آتے ہیں۔ مختلف حشرات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، جن کا زہر انسان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہی حشرات مختلف دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے انسان کو فائدہ بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کارخانہ قدرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے انسان کے فائدے کے لیے کی ہے۔ یہی بات فرمائی کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں۔ پہلی بھی یہ بات بارہا گزری ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں ہی انسان کے لیے، ان کا فائدہ پہنچنا ہی انسان کو ہے۔ بس انسان تھوڑا سا عقل کا استعمال کر کے ان کو درست طریقے سے استعمال کرے تو پھر یہ انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ جیسے اللہ نے رزق کمانے کے ذرائع پیدا کیے ہیں، زمین یہ رزق کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے وسیلہ رزق بنائی ہیں۔ اب وہ وسائل سب کے لیے عام ہیں۔ اللہ نے کسی خاص قوم، کسی خاص مخلوق کے لیے کچھ خاص ذرائع مختص نہیں کیے کہ کاروبار فلاں قوم کرے گی اور نہیں کریں گے، یا محنت مزدوری کاشتکاری فلاں کرے گی اور نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہ وسائل رزق تمام انسانوں کے لیے مساوی طور پر پیدا کیے۔ اب انسان ان وسائل رزق کے استعمال میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ امیر ہو جاتے ہیں، کوئی بہتر طور پر استعمال نہیں کر پاتے، درست وقت پر درست فیصلے نہیں کرتے، یا اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً انسان
رزق کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں۔ والفلک تجری فی البحر بامری، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ سمندر اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، زمین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ سمندر پر مشتمل ہے۔ تو سمندر کا ذکر بھی قرآن کریم جگہ جگہ کرتا ہے۔ جیسے انسان خشکی میں سفر کرتا ہے، فضا میں سفر کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ سمندر میں بھی سفر کرتا ہے۔ اور سمندری سفر ایک اعتبار سے تھوڑا ہیبتناک بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی بڑی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کشتی کو اپنے لیے کارآمد بناتا ہے، یا بحری جہاز کو، اور وہ بحری جہاز اللہ کے حکم سے انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ کشتیاں جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، وہ کشتیاں بھی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں۔ گویا کہ خشکی ہو یا تری ہو، یا خلا ہو، یا کائنات کا کوئی بھی حصہ ہو، اس کے اندر جو بھی مخلوق ہوگی وہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ سما اس کا اطلاق بلندی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں جو اوپر ایک نیلگوں چھت نظر آتی ہے، اس کو بھی ہمارے عرف میں سما کہا جاتا ہے۔ اوپر جو بھی مخلوق ہے، جو بھی اللہ کی قدرتیں ہیں، ان پر سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب فضا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑا جسم رکھتی ہیں، ستارے ہیں، مختلف سیارے ہیں، شہاب ثاقب کبھی کبھی گرتے ہیں تو وہ زمین پر تباہی مچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے ایک قدرت دکھائی تھی کہ یہ اوپر فضا میں بڑے قوی الہیکل قسم کی جسامتیں موجود ہیں، اگر یہ تمہارے اوپر گر جائیں تم کیا کر لو گے؟ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ فضا میں جو بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے کہ وہ انسان پر گرتے نہیں ہیں، لیکن جب اس کی اجازت ہوتی ہے تو یہ گر جاتی ہیں۔ جیسے قیامت جب آئے گی تو سارا نظام اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، یہ سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کی اجازت سے یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی یا زمین پر گریں گی۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، ان چیزوں کو اللہ انسان کے لیے باعث نفع ہی رکھتا ہے، ان کو انسان پر گرنے نہیں دیتا۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قدرتیں اللہ بتا رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ قدرتیں میں تمہارے لیے ظاہر کرتا ہوں، نشانیاں، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کرتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، وہ تمہارا نقصان نہیں چاہتا۔ اللہ نے ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی۔ اب انسان کو چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، جس کے ایک ایک لمحے کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے، ایک ایک سانس کے لیے وہ پروردگار کا محتاج ہے، تو پھر ان نعمتوں کا احساس کرے، اس طریقے سے ان کا شکر ادا کرے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی کوئی توپ قسم کی چیز ہوں، اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ انسان کی ناشکری کا شکوہ کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقا، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی خلقت پر غور کرے۔
ناشکری کرنے سے پہلے، تکبر کرنے سے پہلے، فرعون بننے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے کہ اللہ نے مجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک نطفے سے، ناپاک قطرہ آب سے، ایسا قطرہ جو جسم پر لگ جائے تو جسم دھونا پڑتا ہے، ہاتھ پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے۔ اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالی زندہ سلامت بچہ پیدا کر دیتا ہے، جس کو والدین چومتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور یہی بچہ پھر بڑا ہو کر اپنی خلقت کا مادہ بھول جاتا ہے کہ میں کیسے دنیا میں آیا، اور روئے زمین پر اترانے لگتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن کریم انسان کی فطرت کو بیان کرتا ہے کہ ناشکری اس کی فطرت میں ہے، عجلت اس کی فطرت میں ہے، جھگڑا اس کی فطرت میں ہے۔ یہ مختلف روحانی بیماریاں انسان کی فطرت میں ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اسے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اللہ کا نیک بندہ بننا پڑے گا۔ تو فرمایا ان الانسان لکفور، واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امۃ جعلنا منسکنہم ناسکوہ، ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ منسک کے دو معنی آتے ہیں۔ منسک کا ایک معنی قربانی کے معنی میں ہے، قربانی کا مفہوم دیتا ہے۔ جیسے پیچھے اسی صورت میں پیچھے ایک جگہ ہم نے یہی منسک پڑھا ہے، اور وہاں منسک قربانی کے جانور کے معنی میں ہے، قربانی کے معنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دینے کا، اللہ کے راستے میں قربانی کا، اللہ کے لیے نظر اور نیاز کی جو تاریخ ہے وہ روئے زمین پر اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے۔ ہر زمانے کا انسان اللہ کے حضور اپنا مال حاضر کرتا رہا ہے، چاہے جانور قربان کرنے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ تو جیسے وہاں منسک قربانی کے معنی میں تھا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ کار مقرر ہے، اسی طرح یہاں منسک عبادت کے معنی میں ہے۔ یہاں بھی قربانی کا معنی کیا جا سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے کیا بھی ہے، لیکن یہاں وسیع معنی میں لینا زیادہ بہتر ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک نظام عبادت بنایا ہے۔ گویا عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر امت میں رہی ہیں، ایسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان عبادات کے بنیادی تصورات اس روئے زمین میں اتنے ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم۔ جب سے انسان اس روئے زمین پر آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو اسی وقت سے اللہ کے لیے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ کا تصور بھی کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں رہا ہے، روزے کا تصور بھی رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض۔ تو یہ بنیادی تصورات ہر امت میں رہے ہیں، ہاں تفصیلات میں فرق ہے۔ ہماری نماز کا طریقہ کچھ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ پیچھے آپ چلتے جائیں تو نماز کی جزیات میں فرق ہو سکتا ہے، اوقات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا جو بنیادی تصور ہے وہ موجود رہا ہے۔ تو ہر امت میں کچھ تصورات تو مشترک ہیں، آگے پھر ان کی انجام دہی کا جو نظام ہے وہ ہر امت کا اپنا اپنا ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق امت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر کیا ہے۔ جیسے ہمارے لیے اللہ نے 5 وقت نماز مقرر کی ہے، اس نماز کا اپنے ایک طریقہ کار ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں کے لیے عبادت کا طریقہ کار تھا، اسی طرح اس امت کے لیے عبادت کا الگ طریقہ کار ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو نماز ایسی تھی، اس امت میں نماز ایسی کیوں نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اس قسم کے سوالات کا جواب ہے کہ کوئی آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تو زکوٰۃ ایسے دیتے تھے، امت محمدی ایسی کیوں دے رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے الگ نظام تھا، اس امت کے لیے الگ نظام ہے۔
اب جو لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ اسی نظام کی اطاعت کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دیا ہے۔ صحابہ کرام پر بعض مشرکین یہ سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ جس جانور کو ہم ماریں وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ مارے اس کو تم حرام کہتے ہو۔ جو جانور خود سے مردار ہو جائے تو اس کو وہ یوں تعبیر کرتے تھے کہ اس کو تو اللہ نے مار دیا، اور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس کو ہم مار رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تمہارا عجیب طریقہ ہے کہ جس جانور کو ہم مار دیں اس کو تم حلال کہتے ہو، اور جس کو اللہ مار دے اس کو تم حرام کہتے ہو۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم نے انہیں جواب دیا کہ تم جو بات کر رہے ہو اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے نا۔ اگر پچھلی امتوں کا جائز طریقہ عبادت ذکر کر کے تم اس کے بنیاد پہ اعتراض کرو کہ جی اس امت میں تو عبادت کا یہ طریقہ تھا، تمہارے اندر یہ کیوں نہیں ہے، تو تمہارا وہ اعتراض بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ ان کا اپنا نظام عبادت تھا اور اس امت کا اپنا نظام عبادت۔ تو جب ایک جائز طریقہ عبادت کی بنیاد پر تم اعتراض نہیں کر سکتے تو تمہارے اس سوال کا تو نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے، اس کی بنیاد پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس امت کا ایک مستقل نظام عبادت ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس امت میں جو بھی آدمی پیدا ہوگا وہ اسی طریقے عبادت کو اپنائے گا، اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرے گا تو عبادت قبول ہوگی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ، ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، لہٰذا لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر سوال کرے کہ مسلمان اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب دیا کہ بھائی مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہے، لہٰذا کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو اس معاملے میں جھگڑا کرنے کا حق نہیں۔ اللہ نے جیسے چاہا اس نے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا۔ یاد رکھیے بندگی میں سوال نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں 6 کیوں نہیں پڑھتے، 10 کیوں نہیں پڑھتے، یا ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، ہم نہیں بیٹھتے، ہم بس کھڑے ہی رہیں گے۔ بندگی میں سوال نہیں ہوتا، بندگی میں جیسے کہا جاتا ہے ویسے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 طریقے سے احکام دیے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان 2 طرح سے کام کرتا ہے، کچھ عبادات ہوتی ہیں، کچھ اس کی عادات ہوتی ہیں۔ عبادات میں عقل نہیں چلتی، عبادات میں مرضی بھی نہیں چلتی، عبادت کا ایک ایک جز آپ کو دلیل کی روشنی میں انجام دینا پڑتا ہے۔ نماز ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس کے ایک ایک جز کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محتاج ہیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہوں، اس میں اللہ کی تعریف زیادہ ہے، میں سورت نہیں پڑھتا، میں رکوع نہیں کرتا، میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، سجدے میں زیادہ عاجزی ہے۔ یہاں چونکہ یہ عبادت ہے، بندگی ہے، اس میں آپ کی عقل کا کوئی کام نہیں، بندے کا کام ہے ہاں کرنا، جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر عادات ہیں، جو انسان اپنی فطری ضرورت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، جیسے کھانا پینا ہے، لباس ہے، اور بہت سارے کام ہیں۔ کھانا پینا ہے، لباس ہے، یا عادت کے معاملات ہیں، اس میں شریعت ایک ایک جز کی رہنمائی نہیں دیتی، شریعت اس میں کچھ اصول دے دیتی ہے، ان اصولوں کی روشنی میں جزیات آپ نے خود طے کرنی ہوتی ہیں۔ کھانا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، کچھ موٹے موٹے اصول بتا دیے، اب ان اصولوں کی روشنی میں جزیات آپ نے خود طے کرنی ہے۔ اگر یہ طے کر دیا جاتا کہ کھانے میں مسالہ اتنا ڈالنا ہے، نمک اتنا ڈالنا ہے، طریقہ یہ ہوگا، تو انسان مشقت میں پڑ جاتا۔ تو اللہ نے عادت کے معاملے میں انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ چونکہ تمہاری اپنی اپنی عادات ہیں، عرب کے لوگوں کی اپنی عادات ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی عادات ہیں، تو ان اصولوں کی روشنی میں جزیات تم خود طے کرو۔ یہی صورتحال لباس کی ہے۔ لباس کے معاملے میں اللہ نے کچھ اصول دے دیے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، ستر چھپانے والا ہونا چاہیے، لباس ایسا نہ ہو جس میں کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اپنی عادت، اپنے مزاج،
اپنے موسم کے مطابق تم لباس کا خود ہی انتخاب کرو کہ لباس ایسا ہو جو سطر چھپانے والا ہو۔ وہ سطر چھپانے والا لباس شلوار قمیض بھی ہو سکتی ہے، وہ تہبند بھی ہو سکتا ہے، وہ پتلون بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی قوم کا کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں وہ پورا اترتا ہو تو پھر اس لباس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے آسانی کا طریقہ کار مقرر کیا۔ تو عبادت کے بارے میں فرمایا کہ عبادت کے نظام پر تم سوال نہیں اٹھا سکتے ہو، کیونکہ عبادات میں عقل کو عمل دخل ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ نے جیسے کہہ دیا ویسے آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کہے کہ عشاء کی نماز تو میں نہیں پڑھتا، میں تہجد زیادہ افضل ہے، میں تہجد ہی پڑھتا رہوں۔ اور ویسے ایمانداری کی بات ہے کہ فرض میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا انسان کو نفل میں مزہ آتا ہے۔ یہ بس شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا۔ تہجد کے لیے اگر کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے تو وہ جتنا اہتمام کرتا ہے اس کا 1% بھی وہ فرض کے لیے نہیں کرتا۔ فرض کو تو ہم بیگار سمجھتے ہیں نا کہ بس مقرر ہے، کسی طریقے سے بس سر سے اتارنا ہے۔ تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، ہم فرض کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ساری دنیا کے نوافل مل کر فرض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال فرائض کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو فرض کو پورے اہتمام کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہ جو نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں یا ذکر اذکار ہوتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ فرائض کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ داخل ہو۔ جماعت کی نماز ہے اسی لیے ہے تاکہ آپ گھر سے نکلیں، آپ کو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ آپ ایک عظیم الشان عمل کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فرائض کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ کہ لہٰذا لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو۔ یعنی یہ لوگ جو بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں، آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ اس سے ہمیں عملی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی مثبت کام کر رہا ہے، دوسری طرف لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پروپیگنڈوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دے۔ لوگوں کو کوئی آدمی مطمئن نہیں کر سکتا، کسی کی زبان کوئی آدمی بند نہیں کر سکتا، کبھی بھی انسانوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ جس نے خوش ہونا ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ رب کو راضی رکھنا ہے تو رب کو راضی رکھیں، اپنے کام پر توجہ دیں، افواہوں پر، سازشیں کرنے والوں پر، پروپیگنڈا کرنے والوں پر کان ہی نہ دھریں، بلکہ سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی توثیق اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار بالکل درست راستہ ہے، مسلمانوں کو اسی درست راستے پر رہنا چاہیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے بیجا مجادلہ کرتا ہے، دیکھیے مکالمہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مکالمہ تو وہ ہوتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کر مکالمہ کرتا ہے، آپ سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مثبت مکالمہ کریں۔ لیکن اگر ایک آدمی سمجھنا نہیں چاہتا، بس وہ ویسے سوال برائے سوال کرتا ہے، بحث برائے بحث کرتا ہے، ایسی جاہلانہ بحث سے مسلمان دور رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اور یہ جو جھگڑے وگڑے تم کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دے گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ان ذالک فی کتاب یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ اس میں اللہ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھ رکھی ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے۔
کاتب تقدیر سب کچھ لکھ چکا ہے، اور لکھنے کے بعد سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ جہاں ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور خود ان لوگوں کے پاس بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مشرکین شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے بھی نازل نہیں کی، اور خود ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ یعنی جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کہ لوگوں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں مشرکین کے ایک طرز عمل کا بیان ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اور اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو اہل ایمان کا طرز عمل ہے کہ قرآن کریم کی آیات سن کر، اللہ کا کلام سن کر ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کفار کا طرز عمل کیا تھا کہ جب وہ آیات سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ہوتے تھے، ناگواری محسوس کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آیات سنانے والے پر کہیں حملہ ہی نہ کر دے، یعنی اتنے وہ ناگوار بیٹھے ہوتے تھے کہ کہیں وہ حملہ آور ہی نہ ہو جائیں، حملے کرتے رہیں۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، لوگوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیت اللہ میں اونچی آواز سے قرآن سنایا، لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ یعنی اللہ کا کلام سننا وہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اور کلام سنتے ہی ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات آ جاتے تھے، اور قریب تھا کہ وہ آیات سنانے والے پر پل پڑتے، اس پر حملہ کر دیتے۔ یہ ان کا ایک طرز عمل ہے۔ تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم میرا کلام سن کر ناگواری محسوس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ ناگواری ہوتی کیا ہے؟ کل کو جب آگ تمہارے سامنے آئے گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل ناگواری ہوتی کیا ہے۔ یعنی آگ کو دیکھ کر تم جس کیفیت سے گزرو گے، اس وقت تمہیں جو ناگواری ہوگی وہ حقیقتاً ناگواری ہوگی۔ آج تم میری آیات سے ناگواری محسوس کرتے ہو، تو کل کو آگ جب تمہارے سامنے آئے گی تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ حقیقی ناگواری ہے کیا۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتلا دیتا ہوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے، جب کل قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی، اور اس آگ کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کا کلام سن کر اہل ایمان حشاش بشاش ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور مشرکین کا یہ طرز عمل تھا کہ آیات سن کر ان کے چہروں پر ناگواری ہوتی تھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اب اسے کان لگا کر سنو۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ تمثیلات بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، نصیحت مختلف اسالیب سے کرتا ہے، اور یہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ نصیحت کارگر اسی وقت ہوتی ہے جب اسے مختلف اسالیب کا استعمال کر کے کی جائے۔ زبان سے صرف حکم جاری کرنا
صرف روک ٹوک کرنا یہ زیادہ دیر تک کارگر نہیں ہوتا۔ آپ اپنی اولاد سے، اپنے شاگردوں سے تحکمانہ انداز سے جتنی زیادہ گفتگو کریں گے، اسی قدر آپ کا تحکمانہ انداز ان پر سے اس کا روب ختم ہوتا جائے گا۔ قرآن کریم صرف تحکمانہ انداز سے گفتگو نہیں کرتا، قرآن تمثیلات بیان کرتا ہے، چیزوں کے نفع اور نقصان کو واضح کرتا ہے، تاریخی شواہد پیش کرتا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ اب اس سے ایک نصیحت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنے چھوٹے کو سمجھانا ہو تو ایک مرتبہ تو تحکمانہ اسلوب میں سمجھا دیں، ایک سے زائد مرتبہ بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ یہ اسلوب کارگر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار آپ اس طرح کر لیں کہ جس کام سے روک رہے ہیں تو بجائے یہ کہنے کہ یہ نہ کرو، یوں کر لیجئے کہ اس کام کے نقصانات اس کے سامنے واضح کریں کہ اس کام کے یہ اور یہ نقصانات ہیں، تم کیوں کرتے ہو، اور تاریخی شواہد اس کے سامنے پیش کر دیں کہ دیکھو لوگوں نے یہ کام کیے تھے جو تم کر رہے ہو تو ان کو اس طرح سے نقصان ہوا تھا۔ اور ذرا اپنے ذہن میں معلومات جمع کرنی چاہیے نا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ کام کسی اور نے بھی کیا ہوگا، کوئی قرآن کریم میں اس کا کوئی تاریخی واقعہ موجود ہوگا، کوئی گزشتہ قوموں میں وہ برائی موجود ہوگی، یا اسی معاشرے میں کچھ لوگوں کے اندر وہ برائی موجود ہوگی، انہوں نے اس کے نقصانات اٹھائے ہوں گے، تو آپ وہ شواہد اس کے سامنے پیش کر دیجئے کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تو یہ نقصانات ہوئے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نفع نقصان بیان کر کے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تمثیلات کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، مثالیں دے کے سمجھا سکتے ہیں۔ جب نصیحت کا یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو نصیحت کارگر بھی ہوتی ہے۔ آج ہماری نصیحتیں کارگر نہیں ہیں والدین کی، اساتذہ کی، اور تھوڑا آپ غور کریں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت تحکمانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم زیادہ سوچتے ووچتے نہیں ہیں کیونکہ پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو کسی کام سے روکنا ہو تو ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، احتساب کر لیجئے کہ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی منصوبہ بندی کی ہے کہ میں نے اس بچے کو روکنا ہے، کیسے روکوں؟ بس موقع پر ہم اپنا جو غیظ و غضب ہوتا ہے، جو ہمارے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے انتشار کی، وہ ہم زبان سے بد کلامی اور اونچی آواز سے بول کر وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، گویا کہ اپنا غصہ اتارتے ہیں۔ تو اپنا غصہ اتارنے سے اگلے کی اصلاح نہیں ہوتی، نہ اولاد کی اصلاح ہوتی ہے، نہ شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اصلاح باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کرنی ہوتی ہے کہ آپ پہلے مرض کا اس کی تشخیص کریں کہ مرض ہے کیا، پھر یہ دیکھیں کہ اس مرض کا علاج کیسے ہوگا۔ صرف حکم دینے سے نہیں ہوگا، صرف منع کرنے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام اسالیب آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے جو قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے درجنوں اسالیب موجود ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ اب یہاں قرآن کریم نے شرک سے روکنا تھا، اب قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ تحکمانہ انداز ہے، وہ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ اب یہاں شرک سے روکنا ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس کے لیے تحکمانہ اسلوب اختیار کرنے کے بجائے ایک تمثیل بیان کر رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سننا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ مثال کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ان بتوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا ان کی قدرت کو بھی تو دیکھ لو کہ یہ طاقت کیا رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی پیدا کرنا بھی تو ایک کام ہے کہ اگر بت نے الیاذ باللہ مکھی پیدا کرنی بھی ہے تو اسے پہلے مکھی کا سانچہ تیار کرنا پڑے گا، پھر مکھی چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر نظام تو بہت بڑا ہے، سانس لینے کا نظام ہے، خوراک کا نظام ہے، اور طرح طرح کے نظام ہے،
تو اس کو سانچہ پیدا کرنا پڑے گا، اس سانچے کے اندر نظام ڈالنا پڑے گا، تو مکھی بنانا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو چلو اس کو تو چھوڑ دو۔ یہ کم بخت تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس کو چھڑا لیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بتوں کے سامنے چیزیں رکھتے تھے، کوئی مٹھائی رکھ دی، کوئی اور چیز رکھ دی، بتوں کے لیے نظر رکھتے تھے۔ تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے سامنے چیزیں رکھتے ہو، اگر مکھی اس کو اٹھا کے لے جائے تو یہ بیچارے تو اس سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ جب ان کی قدرت کا یہ عالم ہے تو تم ان کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہوتے؟ تو فرمایا کہ یہ بت، ان بتوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ اس کو بھی نہیں واپس کر سکتے۔ تو جس بیچاری کی قدرت کا یہ عالم ہو، تم ذرا عقل کو ہاتھ مارو کہ تم اس کے سامنے سجدہ کیسے کرتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا ہے اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی، یعنی طالب جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، بیچارہ عقل سے پیدل ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے جو مطلوب ہے وہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، یعنی طالب بھی ضعیف بیکار اور مطلوب کا بھی یہی عالم ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کریم کتنی خوبصورت مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ تم جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو ذرا اس کی طاقت کو تو دیکھ لو کہ اس کی طاقت کیا ہے، اور کس ذات کو چھوڑ کر تم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، یعنی وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے وہ کائناتیں پیدا کی ہیں جن کا انسان کو ابھی تک علم ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کائنات جتنی بڑی ہے، انسان ابھی تک اس کا کتنا فیصد حصہ دریافت کر چکا ہے؟ معمولی سا حصہ بھی ابھی تک انسان نے دریافت نہیں کیا۔ کائنات کا حد سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ابھی بھی انسان کی سمجھ سے، اس کے علم سے بالا تر۔ تو جس ذات نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر تم اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو جو ایک مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ تو اس طریقے سے مثالوں کے ساتھ قرآن کریم سمجھاتا ہے، اور جب ایسے تمثیل کے ساتھ سمجھایا جائے، مثال کے ساتھ سمجھایا جائے، نصیحت کا اسلوب سیکھا جائے تو نصیحت اپنے اندر اثر بھی رکھتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ نصیحت سیکھنے کی چیز ہے، یعنی جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ سیکھنے کی ہوتی ہے۔ والدین اولاد کو نصیحت کرتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے، بار بار کریں گے نصیحت اثر کھو دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقفے وقفے سے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود سے ایک مرتبہ ان کی شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیں کثرت سے واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے طریقہ کار چھوڑا ہے کہ نصیحت کرو لیکن وقفے وقفے سے۔ ہر وقت اگر انسان کسی پر مسلط رہے تو وہ بیچارہ بھی تنگ آ جاتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے۔ یعنی جو لوگ ایسی کمزور چیز کے آگے جھکتے ہیں جو کہ مکھی کی چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتی، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی قدر و قیمت کہاں پہچانی ہے؟ ان کے ہاں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی تھوڑی سی معرفت بھی رکھتے تو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پر نہ جاتے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی اللہ نے رسول منتخب کیے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر پیغمبروں تک آتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے بھی برگزیدہ ترین شخصیات کا انتخاب فرمایا اور ان کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا۔ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ یعنی علم محیط اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ کسی چیز کا پس منظر ہے، کسی چیز کا پیش منظر ہے، تو کائنات کی ہر خفیہ اعلانیہ چیز کو اللہ جانتا ہے۔ یہ خفیہ اور اعلانیہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے سب ایک جیسی ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اب یہاں پہ رکوع سجدے کا حکم ہے، عبادات کا حکم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہاں سجدہ ہے، ان کے ہاں یہ آیت سجدہ ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ آیت سجدہ نہیں ہے۔ احناف کے ہاں اس آیت میں جو سجدہ ہے اس کا تعلق نماز سے ہے، کہ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تو گویا کہ نماز کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس سجدے کو سجدہ تلاوت سمجھتے ہیں، اور احناف کے ہاں اس سجدے کا تعلق نماز سے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ جہاد جوہد سے نکلا ہے، جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، حد درجے کی کوشش کرنا۔ دین کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ جہاد کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی دولت کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ جہاد بالمال ہے۔ آپ اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جہاد بالعلم ہے۔ آپ اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جہاد بالقلم ہے۔ آپ اگر مسلح طور پر اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، اللہ کا دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، تو یہ جہاد بالسیف ہے، جس کو قرآن کریم قتال کہہ کر الگ سے بھی ذکر کرتا ہے۔ تو جہاد کا مطلب دین کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی بھی طور پر آپ دین کے لیے کوشش کریں تو وہ جہاد کی زمرے میں آتی۔ اسی طرح اپنی اصلاح کی کوشش کرنا یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے انسان نفس کے خلاف لڑتا ہے، شیطان کے خلاف لڑتا ہے، یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو۔ دشمن سے لڑائی کر لی، اس کو جہاد اصغر کہا گیا، اور اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو، یعنی اب تمہارے لیے تمہارے سامنے نفس بھی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے، اس کو زیر کرنا ہے، اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے مختلف کام کرنے۔ تو انسان اپنی کوششیں دین کے لیے استعمال کرے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم اپنی موجودہ صورتحال میں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیں، جو کچھ ہمارے علم میں ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں۔ معاشرے میں جو بے حیائی کا طوفان پھیلا ہوا ہے اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ جیسے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا ہے، اس کے آگے آپ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیں گے تو ریلا تو نہیں رکے گا، لیکن کم از کم آپ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اسی طرح جو آج کل بے دینی کا، الحاد کا، بے حیائی فحاشی کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، اب اس سیلاب کے آگے اپنے حصے کا پتھر تو ہر آدمی کو رکھنا چاہیے نا۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری طرف سے جہاد شمار ہوگا، یعنی یہی آپ گویا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا مال اس مقصد کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو علم دے رکھا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے باہر لوگوں میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو اگر قلمی صلاحیتیں دی ہیں تو اپنی قلمی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ سوشل میڈیا ہر آدمی استعمال کرتا ہے، تو جہاں اس کے دیگر مقاصد ہوتے ہیں وہاں اس کو دین کے پھیلاؤ کے لیے بھی استعمال کیا جائے، دین کی دعوت کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ دین کی سربلندی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، تو جو بھی انسان کر سکے اس کو کرنا چاہیے، حدود میں رہتے ہوئے شریعت کے قوانین کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے، تاکہ کل کو وہ اس کا شمار بھی مجاہدین فی سبیل اللہ میں ہو۔ اپنے نفس کے خلاف تو ہر وقت انسان برسر پیکار رہتا ہے۔ شیطان آپ کو ایک طرف کھینچے گا، آپ شیطان کو شکست دے کر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھیں گے۔ تو ایسا کرنے والا بھی کیا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اس خوشخبری کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں، جنہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت کے لیے منتخب کیا تھا،
کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کے مبارک کلام کو سنا، پھر اس کو دنیا تک پہنچایا، اور ان کی اتباع میں پھر دیگر امت بھی اس بشارت میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت کو منتخب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ تو گویا یہ ہم میں سے ہر ایک کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ گزشتہ لوگوں پر دین کے معاملے میں مختلف طرح کی تنگیاں تھیں، مثلا بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، ان کو دین کے معاملے میں طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا رہا ہے۔ کچھ دشواریاں تو وہ تھیں جو اللہ نے ان پر بطور سزا کے مسلط کی تھی۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب انہوں نے ایک گناہ کیا، شرک کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ قتل ہوں گے ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے نہیں کیا۔ تو گویا کہ شرک کرنے والوں کے لیے توبہ قتل کو قرار دیا گیا کہ یہ اپنی جان دیں گے، قتل ہوں گے، تب جا کے یہ ان کے لیے توبہ شمار ہو۔ تو یہ وہ تنگیاں ہیں ان کے دین میں جو اللہ نے ان کی باغیانہ طبیعت کی وجہ سے ان پر لاگو کی تھی، اور کچھ تنگیاں آگے ان پر ایسی آئیں جو ان کے علماء نے ان پر لاگو کر دی، ان کے راہبوں نے، ان کے مفاد پرست مشائخ نے، ان سے پیسے لیتے تھے اور جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، دین کے احکام تبدیل کر دیے۔ تو یہ تمام وہ تنگیاں ہیں جن کا سامنا بنی اسرائیل کو مذہبی اعتبار سے کرنا پڑا ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد گناہ کرتا ہے تو توبہ طائب ہونے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور بہت ساری وہ تنگیاں اٹھا دی ہیں جو گزشتہ امتوں پر تھی۔ جیسے ایک آیت میں نا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ پرانی قوموں پر جو زنجیریں تھیں، جو پابندیاں تھیں، اللہ نے وہ زنجیریں اور پابندیاں اس امت پر سے اٹھا دیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، تو اس لیے فرمائے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ دین آسان ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ آسانی کا اپنا ایک تصور ہے۔ آسانی کا وہ تصور نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں۔ دین اپنی حدود میں رہتے ہوئے آسان ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، دین آسان ہے، آج میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کوئی آسانی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں مقرر کی ہیں، تو ان 5 نمازوں میں ہی آسانی ہے۔ اگر 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو گویا کہ دین اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے آسان ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ آیت کے اس حصے کا اولین مصداق بھی صحابہ کرام ہیں۔ قریش یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اولاد میں سے تھے، یعنی ان کی صلبی اولاد میں سے تھے۔ قریش بنی اسماعیل تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو حضرت اسماعیل کے واسطے سے قریش حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ تو قریشی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ اولین مصداق تو قریش صحابہ ہیں، لیکن ان کی اتباع میں پھر ساری امت اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، یعنی تمہارے روحانی والد ہیں، لہٰذا ان کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی هذا، اور اس میں بھی۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس میں بھی۔ اب کس نے نام رکھا تھا؟ اس میں 2 طرح کی تشریحات ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا ہے مسلمان، یعنی هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہوا اس نے نام رکھا، ہوا سے مراد اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ اور اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ ہوا سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ انہوں نے اس امت کا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔
اس قرآن کریم میں بھی اس امت کو مسلمان کہا گیا اور اس سے پہلے بھی ان کو مسلمان کہا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل کو اپنے لیے کیا بنا کے رکھ؟ مسلمان بنا کے رکھ، یعنی ہمیں اپنا تابع فرمان بنا کے رکھ. اور وفی ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما دیجیے، ایسی امت کو پیدا فرما دیجئے جو آپ کی تابع فرمان ہو. تو اس امت کا نام پہلے بھی مسلمان تھا اور اب بھی مسلمان ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر پیغمبر کی امت کو مسلمان کہا جاتا تھا. نوح علیہ السلام کی امت کو نوحی نہیں کہا گیا بلکہ ان کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو موسوی نہیں کہا گیا، وہ بھی مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا اصل نام عیسائی یا مسیحی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے. اللہ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان. تو مطلب یہ ہوگا کہ دین حق کی اتباع کرنے والا جس زمانے میں بھی تھا، چاہے آج کے زمانے میں ہے وفی ھذا یا من قبل یعنی اس سے پہلے ہو، تو دین حق کی اتباع کرنے والا ہر زمانے میں کیا کہلایا ہے؟ مسلمان کہلایا ہے. یہودیوں نے یہودی نام خود رکھا ہے، اللہ نے نہیں رکھا. عیسائیوں نے بھی عیسائی نام خود رکھا ہے، اللہ نے نہیں رکھا. ہر زمانے میں اہل حق کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اور آج کے اہل حق کا نام بھی کیا ہے؟ مسلمان. باقی جو ہم نے شناختیں بنا رکھی ہیں کہ میں فلاں ہوں اور وہ فلاں ہیں، یہ شناختیں ہم نے بنا رکھی ہیں. اللہ نے ہماری ایک ہی شناخت رکھی ہے اور وہ کیا ہے؟ مسلمان. اس لیے ہمیشہ اپنی شناخت مسلمان بتانی چاہیے. ہمارے ہاں مسلکی شناختیں اتنی غالب ہو گئی ہیں کہ اسلام کی شناخت پیچھے رہ گئی. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ تم کیا ہو، وہ فٹ کہے گا میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو بریلوی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو فلاں ہوں. اب ان کے اندر بھی مختلف شاخیں ہیں نا، تو میں فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں. یہ نہیں کہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان، کیونکہ جب آپ کہیں گے میں مسلمان، میں کہوں گا میں بھی مسلمان، تو ایک اشتراک ڈیولپ ہوتا ہے نا، ایک اتفاق پیدا ہوتا ہے. باقی اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی بھی دو ایسے انسان نہیں ہیں جو کہ ہر چیز میں متفق ہوں. باپ بیٹا متفق نہیں ہوتے، دو بھائی متفق نہیں ہوتے، خاوند بیوی متفق نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں بھی دو مسلمانوں میں ہلکا پھلکا فرق ہو سکتا ہے، اور اس فرق کے ساتھ دونوں مسلمان ہو کر بھائی چارے والی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس میں بھی. یعنی قدیم زمانے کا اہل حق کا تابع، اہل حق کا علمبردار، وہ بھی مسلمان کہلاتا تھا، اور اس زمانے میں حق کا علمبردار بھی مسلمان کہلاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اس امت کے لوگ آج بھی مسلمان کہلاتے ہیں، اور گزشتہ امتوں کے ہاں بھی اس امت کا تعارف کیا تھا؟ مسلمان تھا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو. رسول تمہارے لیے گواہ ہوں گے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہی دیں گے، اور یہ امت گزشتہ امتوں پر گواہ بنے گی. گزشتہ انبیاء سے جب گواہ طلب کیے جائیں گے، ان کی اپنی امتیں گواہی سے انکار کر دیں گی، تو یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی. اور جب ان کی اپنی نافرمان امتیں اس امت کی گواہی پر جرا کریں گی کہ یہ امت کیسے گواہی دے رہی ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، تو یہ امت جواب دے گی کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا کہ پچھلے سارے پیغمبر برحق تھے، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں جو بتایا ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں. تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا ہے اور برحق طریقے سے پہنچایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے گواہ ہوں، اور امت مسلمہ گزشتہ امتوں کے لیے گواہ ہوں. اور ایک مفہوم اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ تاکہ پیغمبر تم تک پیغام پہنچائے اور تم آگے لوگوں تک. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور پھر آگے صحابہ کرام نے امت تک اس پیغام کو پہنچایا۔ تو گویا اس آیت میں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر دوسروں تک پہنچایا، اور اس اجر میں وہ آدمی بھی شریک ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ یعنی آپ کے پیغامات سے بہت سارے لوگ لا علم ہوں گے، تو انسان پیغام وہاں تک پہنچائے، آپ علیہ السلام کی احادیث کو عام کرے، سیرت کو عام کرے، قرآن کے پیغام کو عام کرے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا رکھوالا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اس سورت کا آغاز قیامت کے ذکر سے ہوا، اور اس کا اختتام ان بنیادی عبادات اور عقائد سے ہوتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ پر توکل کرو، یعنی اپنی توحید کو مضبوط کرو۔ جب عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور تمہارا عمل بھی مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا کارساز ہوگا، وہی تمہارا رکھوالا ہوگا، اور جس کا رکھوالا اللہ ہو جائے تو اس کو پھر کسی رکھوالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آغاز قیامت سے ہے اور اختتام اس پیغام سے ہے کہ دیکھو جب یہ عبادات کرو گے اور عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو گے، عمل اپنا ٹھیک رکھو گے تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، اور جب اللہ تمہارا رکھوالا ہے تو وہ جو تم نے قیامت کے ہولناک حالات پڑھے ہیں کہ قیامت آئے گی تو حالات ایسے ہوں گے کہ دودھ پیتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، خواتین کے حمل ساقط ہو جائیں گے، تو ان دہشتناک حالات میں جس کا رکھوالا اللہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان دہشتوں سے کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔